اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم تو بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیج دیا ہے، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم کئی امتوں، بہت سی امتوں کی طرف بھیج چکے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو پھر ہم نے پکڑ لیا سختیوں سے اور تکلیفوں سے ان کو، بالبأساء، سختیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کئی رسول آئے، ان کے حقائق اور واقعات آپ کو معلوم ہیں۔ ان کی قوموں کو اللہ نے ان کی نافرمانی کی پاداش میں سختی سے پکڑا، تکلیفوں سے پکڑا، یعنی ان پر پکڑ آئی اللہ کی، اور تکلیفیں آئیں اور مصیبتیں آئیں۔ تو ایسی کیوں آتی تھی؟ لعلہم، تاکہ وہ لوگ یتضرعون، تضرع کرتے، تضرع کے معنی ہوتے ہیں عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے اللہ کے آگے، اللہ ہمیں معاف کر دے،
جب کوئی تکلیف آئے تو اصول یہ ہے کہ اللہ کے آگے گر گراؤ، اللہ کو پسند ہے وہ بندہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا، تو ایسا کیوں نہ ہوا، فلولا تو ایسا کیوں نہ ہوا، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آیا، کیا آیا، بأسو سختی، نہ ہماری، جب ان کے پاس ہماری سختی آئی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تضرعوا، وہ گر گراتے، تضرع ابھی آ گیا نا، تضرع وہ گر گرایا، تضرعوا وہ سب گر گرائے، وہ ان سب نے عاجزی کی، لیکن حقیقت یہ بن گئی کہ ان کے قلوب یعنی ان کے دل قسط سخت ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اور یہ سختی کیسے آئی تھی، وزینا، اور خوبصورت بنا کے رکھ دیا، سجا کے رکھ دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانو جو وہ تھے، یعملون وہ کرتے، ما کانو یعملون جو وہ کرتے تھے، شیطان نے انہیں وہ مزین کر کے دکھایا، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے رکھے، تو لہٰذا ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ اللہ کہتے ہیں فلما نسو، فلما تو جب، نسو ناسیہ سے، اسی سے نسیان ہے، نسیان کے معنی بھولنا، فعل ماضی کیا ہے، ناسیہ، وہ بھول گیا، اور جمع ہے نسو، وہ سب بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نسو تو جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، ذکروا بہ یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، ذکرہ فعل ماضی ہے باب تفعیل، ذکرہ اس نے یاد دلایا، یذکروا وہ یاد دلاتا ہے، تذکیر یاد دلانا، تو ذکرہ اس نے یاد دلایا، اور مجہول ہے ذکرہ وہ یاد دلایا گیا۔ فرمایا فلما نسو جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی جس چیز کی انہیں یاد دلائی گئی تھی، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فرمایا پھر جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس چیز کو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یاد دلایا گیا تھا، تو پھر کیا ہوا، فتحنا ہم نے کھول دیا، علیہم ابوابا دروازے، جمع ہے باب کی، باب کہتے ہیں دروازہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہیں جو کچھ نصیحت کی گئی وہ اسے بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، نبیوں کی نبوت کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی یہاں تک کہ اذا جب، فارغ وہ اترانے لگے، بما اس چیز پر جو، اوتو انہیں دیا گیا، اپنی دی ہوئی چیزوں پر، اپنی نعمتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنی جائیداد پر، اپنی زمینوں پر، اپنی فیکٹریوں پر، اپنے ریوڑوں پر اترانے لگے، اخذنا ہم نے ان کو پکڑا، بغتتاً اچانک، فیضا ہم تو تب ہم وہ سارے، مبلسون مایوس ہو کر رہ گئے، مبلس ابلاسا یبلس، ابلیس اسی سے ہے، ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، مبلس کے معنی مایوس ہونے والا، مبلسون وہ سارے مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو اللہ جب کسی کو اس طرح آزماتا ہے اور وہ دونوں صورتوں میں اللہ کی بجائے اپنے حالات پہ ہی میں ہی گم رہتے ہیں، پھر فرمایا اچانک اللہ پکڑتا ہے، فیضا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو کر رہتے ہیں، یعنی اب موقع نہیں ملتا پھر۔ فقطع تو قطع کر دی گئی، کاٹ دی گئی، دابر جڑ کاٹ دی گئی، القوم قوم کی، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی انہیں نیز تو نابود کر دیا، پورا کا پورا تباہ و برباد کر دیا، مکانات ختم، قوم مر گئی، ریوڑ مر گئے، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ قطع دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، کون سی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم اختیار کیا، ظلم کیا ہے، کفر و شرک، بہت بڑا ظلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اور سب شکر اور تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ فرمایا کل فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو، کیا رائیتا تو نے دیکھا، رائی تم سب نے دیکھا، تم سب نے دیکھا یعنی غور کیا، ماضی کے بعد دیکھی تو نہیں جاتی، اس میں غور کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے ارائیتم کیا تم لوگوں نے غور کیا، ان اگر، اخذ پکڑ لیا، اللہ نے، ان اخذ اللہ اگر اللہ تعالی پکڑ لے، چھین لے،
قل ارائیتم، کہو اے نبی فرما دیجئے، ارائیتم کیا تم لوگوں نے غور کیا، ان اخذ اللہ، اگر اللہ تعالی چھین لے، سمع سننے کی طاقت، کم تمہاری، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر، بصر کی معنی آنکھ، ابصار آنکھیں، اور اللہ تمہاری آنکھیں بھی چھین لے، سننا بھی چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، کہیں سے کچھ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، نہ چھو کر پتہ چلے، نہ کسی طرح کچھ بھی تمہارے تمام محسوسات ختم ہو جائیں، عقلی طاقتیں ختم ہو جائیں، اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ من کون الہ معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتی کم جو تمہارے پاس آئے بھی، اس کو لے کر، تو یہ طاقتیں تمہارے پاس کون لائے گا؟ انظر، ارے دیکھیے حضور آپ دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیرتے ہیں، الآیات آیتوں کو، نشانیوں کو، ثم پھر بھی ہم وہ لوگ، یصدفون منہ موڑتے ہیں، صادفہ اس نے منہ موڑا، یصدفو وہ منہ موڑتا ہے، یصدفونا وہ سب منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قل ارائیتکم ان سے کہیے دیکھو، ذرا اپنے ارد گرد پہ غور کرو، اپنے پورے معاشرے پہ، اپنے جیسے بھائیوں پر غور کرو، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ بغتتن اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتن یا علی الاعلان، یا تو چھپ کر اچانک آ جائے یا کھل کھلا کر اعلان ہو کر آ جائے، حل یا یہلکو ہلاک کیا جائے گا، تو کون ہلاک ہوگا؟ الا سوائے القوم الظالمون، ظالمون، وما اور نہیں، نرسلو ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈر سنانے والے۔ زوری تیرے دل میں اسلام کو داخل کر دیں، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، نبی تو آتے ہیں تمہیں جھنجھوڑ کے یہ بتاتے ہیں یہ حق ہے، یہ بات ہے۔ فمن آمنا تو جو کوئی ایمان لے آیا، وہ اسلحہ اور اس نے اصلاح کر لی، درست کر لیا، فلا خوف علیہم تو ان پر نہ خوف ہوگا، یعنی آئندہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی ماضی کا انہیں کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا لیکن وہ لوگ، الذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسو چھوئے گا، لگے گا، ہم ان کو، العذاب عذاب، بما کانوا کیونکہ وہ تھے، یفسقون فسوق کرتے تھے، نافرمانی کے عادی بن چکے۔ آگے فرمایا قل اے نبی فرما دیجئے، لا اقول لکم میں تمہیں یہ نہیں کہتا، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ارے میں رسول ہوں، حق بات بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کرو، بتاتا ہوں فلاں غلط کام ہے اس کو نہ کرو تو رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ولا عالم الغیبہ اور میں بھی کوئی غیب کا پورا علم تو نہیں رکھتا، لا عالم میں تو علم نہیں رکھتا، الغیبہ غیب کا علم از خود تو مجھے نہیں ہوتا، جو مجھے علم ہوتا ہے چاہے وہ غیب کا بھی کیوں نہ ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ولا اقول لکم اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا، انی ملکن کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبعو ان کوئی نہیں، اتبعو میں تو اتباع کرتا ہوں، الا مگر، ان اتبعو یعنی نہیں میں اتباع کرتا مگر، یعنی میں تو فالو کرتا ہوں تو ایک چیز کو، ما یوحا الیہ جو وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، میں رسول ہوں، خود اللہ کا جو پیغام آتا ہے صرف تمہیں بتاتا نہیں ہوں، خود پہلے اس کو بھی فالو میں کرتا ہوں، ان اتبعو الا ارے میں تو کچھ فالو نہیں کرتا مگر ما یوحا الیہ جو میری طرف وہی آتی ہے۔ قل اے نبی فرما دیجئے، حل کیا یستوی برابر ہوتا ہے، الاعمی اندھا، والبصیر وہ دیکھنے والا، جسے حقیقتیں نظر آ رہی ہوں، جو اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس کے مطابق چلتا ہو، وہ بینا، اور وہ نابینا جو اللہ کے حکم پہ آنکھیں بند کر دے، اس پر عمل نہ کرے، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ کیا علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون کیا تم سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ وانذر اور تم ڈر سناؤ، خبردار کرو، اے نبی آپ خبردار کیجئے، بھی اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، وانذر بھی اور اس قرآن کے ذریعے سے
خبردار کیجئے الذین وہ لوگ جو یخافون ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، وانذر بہ الذین اس قرآن کے ذریعے سے آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیے، تنبیہ کرتے رہیے، خبردار کرتے رہیے، الذین یخافون جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے اس بات کا ان کہ یحشروا ان کو لے جا کر اکٹھا کیا جائے گا الی ربہم ان کے رب کی طرف، جنہیں یہ احساس ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ ہم سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا، اللہ ہماری عدالت لگائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، ہم اس میں پیش ہوں گے۔ جنہیں اس بات کا خوف ہے ان کو ڈرائیے، فائدہ انہی کو ہوگا، دوسرے تو ڈریں گے بھی نہیں۔ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں اکٹھا ہونا ہے، لیس لہم من دونہ ولی، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ اللہ کے ہاں اکٹھے ہوں گے لیس لہم من دونہ تو پھر ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی حمایتی نہیں ہوگا، جو بھی حمایت ملے گی اللہ سے ملے گی، ولا شفیعون اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، کوئی سفارش اس دن نہیں چلے گی۔ یہاں کس کا انکار کیا جا رہا ہے؟ کافروں کے اس خیال کا کیا جا رہا ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دیوی اور دیوتائیں ہماری سفارش کر کے اللہ سے چھڑوا لیں گے، لیکن یہاں اس سفارش کا انکار نہیں ہے جو اللہ اپنی مرضی سے اپنے رسول کو یا کچھ نیک لوگوں کو یا قرآن کو یا رمضان کو یا کسی بھی حوالے سے کوئی شفاعت کا حق کسی کو دیں گے کہ اس کا تم سفارش کر سکتے ہو، جو اللہ اپنی مرضی سے دیں گے، اللہ اپنی اجازت دیں گے، وہ تو حق اللہ خود دیں گے، لیکن از خود کوئی سمجھے کہ ویسے مجھے اختیار ہے، وہ کسی کو نہیں۔ آگے سمجھ میں ولا شفیعون تو ایسا شفیع کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے شفیع اللہ جو اجازت دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو از خود اپنی طرف سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ ڈر ہے ایسے دن کا جس دن نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے، تو ڈرائیے اس سے، تو ڈرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلہم یتقون، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے اندر تقوی آئے گا، پرہیزگار بن جائیں گے، شاید کہ ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں ولا تطرد، طرد سے ہے، طرد کے معنی کسی کو دور پھینکنا، دور کرنا، ولا تطرد اور دور مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور مت کیجئے، الذین ان لوگوں کو جو یدعون دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغدات صبح کے وقت، والعشی شام کے اور شام کے وقت، یعنی جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، یریدونا وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وجہہ اسی کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا، جو اللہ کی خوشی اللہ کی رضا کی خاطر دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو مت نکالو۔ اللہ تعالیٰ حضور کو منع فرمائے ما علیک من حسابہم، تم پر نہیں ہے اے نبی، آپ پر نہیں ہے من حسابہم ان کا کوئی حساب، من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک اور نہ ہی آپ کا حساب علیہم ان پر ہے، من شیئن کچھ بھی، ہر ایک اپنے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ فتطردہم جو آپ انہیں نکال دو، تو تطردہ آپ نکال دو ہم ان کو، فتکون من الظالمین تو پھر تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعدہم کچھ لوگوں کو ببعد کچھ کے ذریعے سے، وَكَذَلِكَ فتنا اس طرح ہم نے آزمایا بعدہم ان کے بعض کو ببعض بعض کے ذریعے سے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلائی کیا یہ ہے وہ منا احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان سے۔ فرمایا اس طرح ہم آزماتے ہیں، ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے تاکہ یہ کہتے پھریں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ ہمارے درمیان ہم لوگوں میں سے اللہ ان پر احسان کرے گا۔ اللہ جواب دے رہا ہے علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعالمہ خوب جاننے والا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو، کیوں نہیں کرے گا اللہ ان پر احسان؟ یہ اللہ کی شکر کرنے والے ہیں، تو اللہ کو نہیں پتا کہ میرا شکر کون کر رہا ہے اور کفر کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک کو خطاب کر رہے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آپ کے پاس آ جائیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ جو ایمان رکھتے ہیں بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کا، فقل تو انہیں فرمائیے سلام علیکم، ارے تم پر سلامتی ہو، ان کو تو ویلکم کہنا ہے،
کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے اپنے اوپر لازم، کاتبہ کی معنی آتا ہے نا لازم کر لینا، فرض کر لینا، تو کاتب ربکم تمہارے رب نے فرض کر دیا، علی نفسہ اپنے اوپر، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر دی ہے الرحمۃ رحمت کو۔ کس بات کی رحمت؟ کون سی رحمت؟ انہو کہ جس شخص نے انہو من کہ جس کسی شخص نے عاملہ عمل کیا منکم تم میں سے سوءا برا کام کیا بجہالت انجانے میں، تم میں سے کسی نے انجانے میں کوئی برا کام کر لیا، اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کی کر دی ہے، بشرطے کہ ثم تابا پھر اس نے توبہ کر لی، من بعد ہی اس کے بعد، واصلح اور پھر اپنے کام کو درست کر لیا، اپنی درستی کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی نشانیاں والی تستبینہ، تاکہ کھل کے سامنے آ جائے، تاکہ واضح ہو جائے، سبیلو راستہ المجرمین مجرموں کا، تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ فرمایا کل اے نبی فرما دیجئے، انی بے شک میں نہیتو مجھے روکا گیا ہے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان کی جس کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کی عبادت سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ قل فرما دیجئے، لا اتبع میں فالو نہیں کرتا، میں پیروی نہیں کرتا، اہواء خواہشوں کی، اہواءکم تمہاری خواہشات کی میں پیروی نہیں کرتا، قد ضللت اذن تب تو میں گمراہی ہو گیا، وما اور نہ ہوا آنا میں من المہتدین ہدایت یافتوں میں۔ ارے نبی ہدایت یافتہ کیا، نبی تو دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ قل فرما دیجئے، انی یقیناً میں علی بینۃ بڑے واضح رستے پر ہوں، بینہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وَقَذَّبْتُمْ جبکہ تم نے جھٹلا دیا ہے بھی اس کو، تم نے جھٹلا دیا ہے اس حق کو، میں تو اس واضح حق کو مانتا ہوں، میں تو اسی واضح راستے پر ہوں، میرا راستہ تو بہت واضح ہے، تم اس سے دور ہو رہے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، اچھا پھر کہتے تھے اچھا جی ہم غلط ہیں نا، تو پھر عذاب آ جائے نا، آخر کیوں نہیں آ رہا؟ حضور فرماتے ہیں ما عندی میرے پاس تو نہیں ہے، ما جو تستعجلون تم عجلت کر رہے ہو، جو جلدی جلدی مانگ رہے ہو بھی اس چیز کو، ان الحکم نہیں ہے کوئی فیصلہ الا مگر اللہ اللہ کے اختیار میں، ارے جو بھی فیصلہ ہے وہ تو اللہ نے چلانا ہے، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میرا تھوڑی چلتا ہے۔ یقص الحق کا وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فاصل فصل سے ہے، فصل کی معنی فیصلہ، اللہ خود بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جب عذاب آنا ہوگا کس طریقے سے آنا ہوگا وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، لو اگر انا یقیناً عندی میرے پاس، اگر ایسا ہوتا کہ کنفرم میرے پاس ہوتا، ما جو تستعجلون تم جلدی مچا رہے ہو بھی اس چیز کی ہیں، جس چیز کی تم بڑی جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتا، لام کے معنی تاکید کے ہیں، قودیا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، لقودیا تو پھر فیصلہ ہو چکا تھا، الامر معاملہ تو وہ معاملہ طے ہو جاتا، بینی میرے درمیان، وہ بینکم اور تمہارے درمیان، میرے تمہارے درمیان یہ فیصلہ پھر ہو کے رہنا تھا۔ صحیح فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، وقت کا بھی طریقہ کار کا بھی، لیکن اگر میرے اختیار میں ہوتا تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین اور اللہ جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے، بڑھ کر جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اے ظالموں تم اگر شور مچا رہے ہو جلدی کا تو وہ میرے اختیار میں نہیں